حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ابو منذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ حضرت ابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اولو العزم صحابہ میں سے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ قرآن خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس شخص پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ قرآن حکیم میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون جامع انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ آیت الکرسی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور رچ بس گیا ہو، اس پر شیطان کا بس کہاں چل سکتا ہے؟ شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ آیت الکرسی کے کلمات بذات خود بابرکت ہیں، لیکن اگر پڑھنے والا سمجھ بھی رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ نور علی نور والی بات ہے۔ انسان شیطان کو دیکھ سکتا ہے، ہاں اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ علامہ طیبی لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے، اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ دوبارہ سبارہ آئے گا، اور وہ دوسری تیسری شب بھی آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے کرامت و عظمت بھی ثابت ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور اطاعت کی برکت سے شیطان کو پکڑا اور اسے نامراد واپس کیا۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص سے بھی علم حاصل کرنا درست ہے جو اپنے کہے پر خود عمل نہ کرے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ علم حاصل کرنے والا حاصل کیے جانے والے علم کی بہتری سے واقف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم کی اچھائی اور خرابی کا اعتبار نہ رکھتا ہو، ورنہ اس صورت میں جائز نہ ہوگا۔ سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کا ایک نگہبان اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے اہل خانہ سب کو امن و عافیت دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی ایک پوٹلی تھی، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن آتے تھے اور اس سے کھجور لے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جب تمہیں وہ نظر آئیں تو یہ کہنا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کلمات کہے، ان کی برکت سے جن کو پکڑ لیا تو اس جن نے قسم کھائی کہ پھر وہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ پھر نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ کا عادی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا، اس نے باز آنے کی قسم کھائی، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اس نے اس حرکت سے باز آنے کی قسم کھائی، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، جھوٹ کا یہ عادی ہے۔ پھر انہوں نے اسے گرفتار کر کے کہا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔
اس جن نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، یعنی آیت الکرسی، تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو، شیطان و جن تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس جن کی کہی ہوئی بات بتائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقیناً نکل بھاگے گا۔ یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کمزور نہیں بلکہ اسے شیطانی اور ابلیسی قوتوں پر غالب ہونے کی طاقت و دیت ہوئی ہے۔ نفس اور شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال کر یہ کہنا کہ میں کمزور ہوں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوریوں اور باطنی بیماریوں کے تدارک کے لیے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبح کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، وہ ساق عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کا تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے اور وہ شخص حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، روزے اور صدقہ کے فضائل بیان کیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اخیر تک پڑھی۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے۔ گویا آیت الکرسی کی کثرت تلاوت کے نتیجے میں وہ شخص اعزازاً یہ کمال و عزت حاصل کرتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے اور وہ اس مجاہد کا درجہ پاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جہاد کیا ہو اور وہ اس میں شہید کیا گیا ہو۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے رکھتی ہے، اس کا انتقال ہوا نہیں کہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امان دے دیتا ہے۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔